إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور تم ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، اور تم ایک دوسرے سے گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اسلام میں یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، گناہ میں اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے اجتناب اور گریز کرنا۔ قرآن صاحب بھی قریب ہو جائیں، پہلی صف میں آ جائیں۔ جگہ دو بیٹا، بھائی کو جگہ دو اپنے ساتھ۔ اللہ مالک کی توفیق سے ناجائز مالی معاملات کے بارے میں ہم جو بات کر اور سن رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ایک بنیادی ضابطہ جو اس آیت کریمہ میں رب قدوس نے بیان فرمایا، اس کو اچھی طرح جان لیں، مان لیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے، اللہ کرے کہ میں کوئی بات غلط نہ کروں، اللہ میری رہنمائی کر دے۔ بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو، اس طرح بیٹھنا منع ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی ناجائز، غلط، برائی کے کام میں تعاون کرنا حرام ہے، اور اس حرام کام سے کمائی کا کمانا حرام ہے۔ یہ قاعدہ ہر جگہ یاد رکھنے کا اور کبھی نہ بھولنے والا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ میں اور زیادتی میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ کسی صورت میں ہمارا دین جتنا بلند تھا، ہم اس سے دور ہو کے اتنے زیادہ
مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ عزت ملے گی اس دین کو مضبوطی سے پکڑنے سے۔ کیسا عظیم الشان قائد! ہر وہ کام جو گناہ کا ہے، بدی کا ہے، اس کے دیگر آثار، نتائج، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے میری وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے بدی میں، زیادتی میں تعاون ہو، اس کے بدلے میں مجھے ایک پائی ملے یا کروڑوں ملے، وہ حرام ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک اور حدیث شریف سنتے ہیں، شاید اللہ کی توفیق سے میں کچھ بات کو واضح کر پاؤں۔ 4 محدثین حضرات ائمہ احمد، ابن حبان، احمد، طبرانی، ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالی نے لعنت کی ہے شراب پر۔ اب میرے ساتھ شمار کرتے جائیے، انگلیاں نکالیے۔ بے شک اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کو نچوڑنے والے پر، جس کے لیے وہ نچوڑی جائے، اس کو پینے والے پر، اس کو اٹھانے والے پر، اور جس کی طرف وہ اٹھا کے لی جائے، اس کو بیچنے والے پر، اس کو خریدنے والے پر، اس کو پلانے والے پر، اور جو اس کو پیے۔ کتنے ہو گئے صاحب؟ گنتی آپ کی کافی کمزور ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ شیخ نہیں ہیں، رانا ہے۔ شیخ صاحب ان کو تھوڑا سا نا لیسن دے دو، شیخ صاحب کے پاس کورس کرو۔ 10 لوگوں پر اللہ پاک نے شراب کے ساتھ لعنت کی۔ اب جو پلانے والا ہے وہ پیتا تو نہیں، جو نچوڑنے والا ہے وہ پیتا تو نہیں، جو اٹھا کے لے جانے والا ہے وہ پیتا نہیں، جو پلانے والا ہے وہ پیتا نہیں، لیکن سارے کے سارے لعنت میں شریک ہیں۔ پھر اسی قاعدہ کی طرف آئیے۔ میں چاہتا ہوں یہ قاعدہ ہر مسلمان، اور سب سے پہلے میں اور پھر آپ یاد کر لیں۔ گناہ، وکیل صاحب جی، جج صاحب جی، ہر جگہ اس کی اپلیکیشن ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ ہر وہ کام جس سے میرے جانتے وہ ایک ہے پتہ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں۔ ہر وہ کام جو جانتے بوجھتے میں آپ کریں، اللہ توفیق ہی نہ دے، اور اس سے گناہ اور زیادتی ہو یا اس میں تعاون ہو، اس سے حاصل ہونے والی ایک پائی یا لاکھوں کروڑوں جو بھی ملے وہ حرام۔ اسی سلسلے میں ہمارے گزشتہ خطبہ میں یہ بات چل رہی تھی، جو شخص انگور روکتا ہے کس کو بیچنے کے لیے، کہ کسی شراب بنانے والے کو بیچ کے اچھا دام وصول کرنا ہے، اس کے بارے میں سخت وعید۔ اب آئیے اسی بارے میں کچھ اور مثالیں سنتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہر بات کا مقصد اپنا اور آپ سب کا فائدہ ہو۔
ہتھیار اس کو بیچا جائے جو اس سے مسلمانوں میں بد امنی کے زمانے میں فتنہ کو بڑھانے یا فتنہ کو پیدا کرنے میں استعمال کرے، ایسا ہتھیار بیچنا حرام ہے۔ ہتھیار بیچنا اس کو جو مسلمانوں سے اس ہتھیار کے ساتھ جنگ کرے یا اپنے ہتھیاروں میں شامل کر کے اس کو اہل اسلام کے خلاف استعمال کرے، اس کو ہتھیار بیچنا حرام ہے۔ کسی کو ہتھیار بیچنا جس سے وہ چوری کرے، ڈاکہ میں تعاون حاصل کرے، ظلم کرے، جس کے بارے میں یہ متعین ہو، یہ پتہ ہو کہ اس کا مقصد ہتھیار کا غلط استعمال ہے، اس کو جانتے بوجھتے ہوئے ہتھیار بیچنا حرام ہے، اور اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ حرام۔ اسی بارے میں ایک اور بات، اپنا مکان، اپنا شو روم، اپنا آفس کسی ایسے شخص کو دینا جو اس کو برے کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے استعمال کرے، وہ حرام ہے۔ اس میں غور فرما لیجئے کتنی زیادہ باتیں آ جائیں۔ اصل میں اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے۔ ایک بات جو فوری طور پر اس موقع پر گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ تقوی والا معاشرہ بن جائے، نیکی والا معاشرہ بن جائے، خیر والا معاشرہ بن جائے، اور اس میں صرف برے کو ڈنڈے سے روکنا نہیں بلکہ ہر شخص اس میں اپنا اپنا رول ادا کرے۔ سودی ادارہ ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں بہت ہیں، میری آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پلازہ دیا، شو روم دیا، شاندار جگہ دی۔ اب جب میں اللہ نہ کرے، میں نہیں، کوئی کسی غلط مقصد کے لیے دیتا ہے، اس نے تعاون کیا کہ نہ کیا؟ اگر سودی اداروں کے لیے دیتا ہے اس کا اس میں حصہ ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات، ایسے اداروں میں کام کرنا جہاں حرام کام ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ تعاون ہے کہ نہیں؟ اب اس میں جو کام بھی کرے، اس ناجائز کاروبار کے ادارے کا حصہ بننا، اس کا اس میں حصہ ہے کہ نہیں؟ حصہ نہ ہو تو اس کو تنہا کیوں دے؟ چاہے صفائی کرے، چاہے چائے پلائے، چاہے لکھائی کرے، چاہے گواہی دے، ہر وہ کام جو ناجائز ہے اس میں حصہ بننے والا اور اس سے مزدوری، اجرت، تنخواہ لینے والا، اس کا تنخواہ لینا، مزدوری کرنا حرام ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے میں تو مزدور ہوں، یہ اپنی عقل پہ پردہ خود ڈالنے والی بات ہے، اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے یہ حقیقت مزید نکھرے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال وهم سواء او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ گنیے رانسا پھر گن، اب نہیں غلطی کرنی. سود کھانے والے کو، سود کھلانے والے کو، سودی معاملہ لکھنے والے کو، اور دونوں گواہوں کو. کتنی اقسام ہو گئی؟ اب جو لکھنے والا ہے نہ اس نے سود لیا نہ دیا، گواہ نے نہ سود لیا نہ دیا، اب اس پہ لعنت کیوں؟ اور حدیث کا باقی ترجمہ بھی سنیں. وقال وهم سواء، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے برابر ہیں. برابر ہونے سے کیا مراد؟ کیا سود کھانے والے، کھلانے والے اور لکھنے والے کا گناہ ایک جیسا؟ نہیں. محدثین نے بیان کیا ان کی برابری کا مقصد یہ ہے کہ یہ لعنت کی بددعا جس طرح سود کھانے والے کے لیے، کھلانے والے کے لیے، اسی طرح اس کے لیے بھی ہے جس نے اس معاملہ کو لکھا، ان دو کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس پر گواہی دی. اب لعنت کی مقدار کتنی ہے اللہ جانے، اس کی برابری وہ مراد، بات واضح ہو رہی ہے. اب لعنت کا جو حصہ ہر ایک کا شیئر ہے وہ اس کے گناہ کی سنگینی کے برابر ہے، لیکن لعنت کا جو عذاب ہے اس میں یہ چاروں کے چاروں گروپ، جواب دیجئے، برابر کے شریک. آگے چلنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی اس کی سنگینی کا تصور دو باتوں سے کیجیے. پہلا معنی، پہلی بات یہ ہے کہ لعنت کیا ہے؟ لعنت کی بس، لعنت کوئی معمولی چیز ہے؟ لعنت کیا ہے؟ اچھی طرح میں آپ نوٹ کریں. لعنت کا معنی یہ ہے اے اللہ اس کو اپنے قرب سے محروم کر، یعنی اس کو اپنے سے دور کر دے. اللہ اکبر. اور اس کا کوئی گناہ اور اس کی کوئی سزا نہ ہو. ایک یہ سزا کچھ کم ہے. اولاد والے جانتے ہیں کھوکھر صاحب جی، پوتے پوتیاں 4-6 آئیں، ڈاکٹر صاحب ایسے اگر 4-6 آئیں دادا یا نانا، غلطی سے ایک کا منہ چومنا بھول جائے، 3 کا چومے تو کیا ہوتا ہے؟ کچن میں جا کے طوفان ہوا، دادا ابو نے مجھے، میں نے کھانا ہی نہیں کھانا ہوتا. بچے ان کے جو ایکشنز ہیں وہ فطری ہوتے ہیں. اپنے سے دور کرنا انسان، ہاں اگر کھوپڑی سے خالی ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے. اگر کھوپڑی والا ہے تو کسی بڑے کا اس کو دور کرنا چھوٹی سزا ہے یا بہت بڑی ہے؟ اور یہاں کس کے دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نہ کرے اس سے پہلے موت دے دے. اگر مجھے اور آپ کو یہ بددعا لگ جائے، اللہ ایسی کرتوت سے ہی بچائے، اس سے پہلے اپنے پاس ہی لے جائے. ہم نے کیا کرنا رہ کے. اگر میں آپ، رانا شاہد صاحب بات واضح ہو رہی ہے، اگر میں آپ اس بددعا کی وجہ سے اللہ کی رحمت، اللہ سے دور ہو گئے، کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ آکسیجن کہاں سے لائیں گے؟ پانی کہاں سے ملے گا؟ قدم کہاں سے کس طرح اٹھائیں گے؟ دیکھیں گے کیسے؟ سنیں گے کیسے؟ اللہ اپنی رحمت سے دوری والی زندگی نہیں، اس کا ایک لمحہ بھی نہ دے. جتنی دیر زندہ رکھے اپنے قریب رکھے. تو لعنت کا معنی اچھی طرح یاد فرما لیں. خواتین بھی توجہ کریں.
اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کرے اور اپنی رحمت سے بھی دور کرے. اب اس کا جینا اس سے موت 100 درجہ اچھی. دوسری بات، اللہ نہ کرے کہ بات ہمارے اوپر سے گزر جائے. کون بد دعا کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدمی مرنا پسند کرے لیکن اس بد دعا کے پانی کے قریب جائے، سب جائے نہ جائے پتہ ہی نہیں. ہمیں غفلت میں ڈوبے ہیں. اور کن کے لیے ڈوبے ہیں؟ میں آپ جو کما رہے ہیں سب کچھ کھا کے جانا ہے، سب کچھ پہن کے جانا ہے، وارسوں نے ٹوپی بھی اتار لینی ہے، اینک بھی رکھ لینی ہے، کچھ جانے دیں گے ساتھ. کس کے لیے مر رہے ہیں؟ مریں ٹھیک ہے، اولاد کے لیے، کنبے کے لیے جدوجہد مبارک ہے، لیکن ناجائز طریقے سے. اور کنبے بھی آج کل ایسے پہلی آواز پہ کوئی جی بھی نہیں کہتا. کتنی کتنی آوازیں تو خیر میں نے نہیں سنا. چل بابا دفع ہو جائے. کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑنے والا نوکر آئیں. دوسری بات یہ غور کروں میں اور آپ، یہ بد دعا کون کر رہا ہے؟ میں آپ اپنا ایمان تازہ کر لیں. انشاءاللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑی شان والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ ایمان ہے. اللہ اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی پر موت آئے. اور ہمارا یہ ایمان ان جیسی دعا کائنات میں کسی کی نہیں. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ لوگ لہو لہان کر دیں، انتہا درجے کی اذیتیں پہنچائیں، اللہ غضبناک ہو جائیں، پہاڑوں کا فرشتہ درخواست کرے اجازت دیجئے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ان کو کچل دوں، اور وہ کہیں نہیں. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان میں سے وہ لوگ آئیں گے جو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرے. اس سے ہمارا یہ ایمان ان ایسا مہربان، شفیق، ہمدرد، خیرخواہ اللہ نے بنایا ہی نہیں. جب وہ بد دعا کریں تو پھر وہ معاملہ کتنا سنگین ہوگا. مثال بنتی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بابا جی، ان کی عادت ہے بات بات پہ گالیاں نکالنا، جھڑکنا. اور ایک بابا جی ہے جب بولیں پھول گرے منہ سے. اب جو روز گالیاں نکالنے والے ہیں ان کی گالیوں کا اثر زیادہ ہوگا کم ہوگا؟ جواب دو. لیکن جو بابا پھول گرائے، بات کرے، دل خوش ہو جائے، جس دن وہ غضبناک ہوگا، جس دن وہ گالی نکالے گا، اگر سینے میں دل اور کھوپڑی میں عقل ہو تو آدمی سوچے گا کہ نہیں آج کوئی معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. یہاں کون بد دعا کر رہا ہے؟ کون بد دعا کر رہا ہے؟ یہ معاملہ اللہ کو کتنا زیادہ، یہ معاملہ اللہ کو کتنا زیادہ ناپسند ہوگا. اب آئیے اپنے موضوع کی، یہ بات بھی موضوع کی ہے. یہ جو لعنت فرمائی ہے 4 اقسام کے لوگوں پر، ان میں 2 قسمیں ہیں تو براہ راست ملوث ہے. سود دینے والا، لینے والا، لیکن لکھنے والا، اور 2 گواہ، ان پر بھی لعنت برابر کی. اب اس کے بعد کتنی ہے یہ اللہ جانے، لیکن لعنت کے حقدار ہونے میں سارے کے سارے. تو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں آ کے رکتے ہیں. ہر وہ کام، دہرائیے میرے ساتھ،
ہر وہ کام جس سے بدی میں گناہ میں تعاون ہو، وہ تعاون کرنے والا اس کے بدلہ میں جو لے گا معمولی سے معمولی رقم یا زیادہ سے زیادہ، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اس کے ناپاک نجس اور پلید ہونے میں کوئی شک و شبہ۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو ہو چکا، کسی کی کوئی گارنٹی نہ کہنے والے کی نہ سننے، جو ہو چکا وہ معاف کر دے، اور آئندہ جتنی زندگی ہے اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ طیب اتنا دے کہ حرام والی چیز کے قریب پھٹکنے کی بھی رغبت بھی نہ آئے، خیال بھی نہ آئے، اور رب قدیر اس پر قادر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حرام کمائی کی ایک صورت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت سے اور بقیہ تمام صورتوں سے کہنے اور سننے والوں کو محفوظ رکھے۔ ارادہ ہے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کتنی دفعہ موضوع کو ختم کرنے کا ارادہ لے کے آتا ہوں، لیکن بات چلتی ہے تو رغبت ہوتی ہے کہ کچھ مزید گزارشات عرض کر سکوں، تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی بارے میں کچھ مزید بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ عافیت سے اخلاص سے کہنا سننا نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔